الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والسلام والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما مالک ششرہات رب العالمین جل وعلا شانہ کی لا معبود لا مطلعی حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام بدرگاہ شافع وزیر اللہ سید الانبیاء خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین سیدنا احمد مصطفیٰ شہنشاہ قرباں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین دل نشین نازنین بارگاہ مقدس میں ربیع الاول شریف کے پہلے جمعہ المبارک کی حاضری اللہ کریم اپنی حسین بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر مجھ جیسے گناہگار اور آپ جمیع حضرات کی مغفرت اور بخشش فرمائے. اللہ رب ذوالجلال نور قرآن سے ہم سب کے سینے منور فرما کر مدینے والے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار نصیب فرمائے. قابل قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساری زندگی سجدہ شکر میں پڑے رہے. خاتم الانبیاء کی پاک آمد اور بچت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں محض نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی، محض رسول نہیں رسولوں کا امام عطا فرمایا. اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ سچا محبوب عطا فرمایا. دنیا کا دستور ہے کہ اپنا محبوب کسی کو نہیں دینا، کوئی کسی کے محبوب بل محبوب کے مجازی محبت ہے. دنیا کی میلی آنکھ دیکھے اس کا محب گوارا نہیں کرتا. یارو رب کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرما دیا. برادران اسلام، محبوب کی پاک آمد ہوئی، سرکار کی پاک بعثت ہوئی. اس کائنات ارضی میں اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہوئی. کائنات ساری کو اللہ نے حضور کی آمد سے قبلی حسن سے منور فرما دیا. یہ کائنات ساری بنی ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
اللہ رب ذوالجلال نے زمین کا بچھونا اور آسمان اول کا چھت اس دھرتی کو عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں جناب ربیع الاول شریف آتا ہے، اہل سنت کو کیا ہوتا ہے؟ یہ چراغاں کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا خالق کائنات نے جس وقت اس کائنات کی آبادی کا ارادہ فرمایا، اس سے پہلے نور محمدی کو جلوہ کر فرمایا۔ اللہ کریم نے یہ آسمانوں کے شامیانے لگائے، زمین کا فرش بچھایا، خالق ارض و سما نے یہ چاند اور ستارے سورج یہ کمکمے یار کی آمد پہ لگائے۔ رب ذوالجلال نے یہ سب برکتیں، کیونکہ خود فرمایا میرے نبی نے، فرمایا میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب اگر آپ نے اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہونا ہوتا، لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی، لولاک لما خلقت الجنہ، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ کائنات کی کسی اور نعمت کو پیدا کرتا۔ ساری نعمتوں پہ بہار آئی ہے تو وجود مصطفیٰ کے صدقے میں آئی۔ حضور آئے، اہل ایمان کے چہرے منور ہو گئے، سینے ایمان سے روشن ہو گئے، چہروں پر بال نہیں پڑے تو کئیوں نے وقت پائے گئے اسے پھر ربیع الاول جو ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر امام اہل سنت بولے، آپ فرماتے ہیں جناب والا مثال تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، بولیں گے ذرا میرا گلہ بیٹھا ہے تو سن بولنا ہے کہ بلوانا بھی تو سائیں نال میں اگے جمعہ پڑھایا تو تھے زور ڈھیر سال کا بیٹھنا میرا گلہ بیٹھا برادران اسلام، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائی۔ محبوب کی آمد پر حضور فرماتے ہیں صرف شیطان کو تکلیف ہوئی تھی، باقی کل کائنات انسانی خوشی میں جھوم رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا سچا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ خالق کائنات کے کلام مقدس سورہ یونس کی جو آیت پاک پڑھی میں نے، اللہ کریم فرماتا ہے قل بفضل اللہ، قل دا جملہ جتھے بھی لگ جائے تو کوئی اہم گل کرنا چاہتا اور گل ڈائریکٹ نہیں، محبوب دے وسیلے نال کرنا۔ قل بفضل اللہ، میرے حبیب آپ فرمائیں بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل آئے وبرحمتی اور اس کی رحمت ملے، فرمایا فبذالک فلیفرحوا، بس تمہیں چاہیے لے کے فلیفرحوا، یفرحوا کا لفظ فرحت سے نکلا، فرحت کا معنی ہے خوشی۔ فرمایا جب اللہ کا فضل مل جائے یا اس کی رحمت ملے پھر کائنات میں جشن منانے چاہیے، خوشی کا اظہار۔ برادران اسلام، خوشی ہمیشہ سجڑا نہ ہوگی، بولو خوشی کس کو ہوتی ہے؟ جو محبوب کے غلام ہوں گے، اور اللہ نے اس امت پر احسان بھی صرف مومنوں پر کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کے جملے انشاءاللہ اس آیت پر پھر کسی جمعے پر۔ برادران اسلام، خالق کائنات نے فرمایا جب اللہ کا فضل ملے تو خوشی کا اظہار، جب رحمت ملے تو خوشی کا اظہار، خوشی کے پیمانے میں نے اور آپ نے اپنے اپنے معیار کے مطابق مقرر کیے ہیں، مگر خالق کائنات نے اپنے مطابق مقرر کیا۔ سادہ کوئی پتر ٹر جائے غیر ملک اور جناب آج کل بڑا اللہ کا فضل ہے، ایک بندے دے ترائے پوترے ٹلی چلے گئے، میں پوچھا انہیں آکھے جی کاری صاحب ہون اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ دو لفظ سارے معاشرے زبان زد عام نے، بندے پوچھو حاج صاحب کی حال، جی اللہ کا بڑا فضل ہے، کیا حال ہے جناب، یہ اللہ کی بڑی رحمت، آدم کے نہیں آتے۔ یارو جس کا بیٹا سعودی عرب میں یا دنیا کے کسی غیر ملک میں روزگار کے لیے برسرے روزگار ہو جائے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ خالق فرماتا ہے مجھ اللہ کا فضل جب کائنات والوں کو ملے تو اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔
مال و دولت، کسی نے جناب والا فضل کا معیار مال کو بنایا، منال کو بنایا، جاہ و جلال کو بنایا، دنیا کو بنایا، نوکری چنگی ملی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جناب اچھے بیٹے گریجویٹ بن گئے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ دل پتر کماون والے بن گئے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کسی نے دولت کو اللہ کے فضل کا معیار بنایا۔ رب ذوالجلال کے سچے حبیب کے سچے امتیو، خالق کائنات فرماتا ہے فضل بھی میرا ہے، رحمت بھی میری ہے۔ کائنات والوں بتا نہ دوں، جب فضل کرتا ہوں تو بندوں پہ راضی ہو جاتا ہوں، جب فضل واپس لے لوں تو حشر کیا کرتا ہوں، یہ بھی قرآن مقدس میں خود بیان کرتا ہے۔ اب جو ہے تو ہم کو سب بلوانا، میں نہیں بولنا، بول دے چلو گے، چونکہ جمعہ ربیع الاول شریف کا مغموم نہیں بہنا، مجبور ہو کے نہیں بہنا، بلکہ آپ دے ذکر مسرور ہو کے بہنا، مدینے والے مصطفیٰ دے ذکر مسرور ہو کے بیٹھنا ہے۔ برادران اسلام، آئیے سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 64، خالق کائنات نے وہاں ایک قوم کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے ایک بات فرمائی اللہ کریم نے، فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، فرمایا تم خسارے میں چلے جاؤ۔ برادران اسلام، اللہ خود بیان فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل بولو تم پر نہ ہو اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو، لکنتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کائنات والوں اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ، ہم نے ایک قوم کو روکا تھا، ہفتے والے دن مچھیاں نہیں پکڑی، ذکر کی طرف اسے اگلی آیت نمبر 65 اللہ کا قرآن خالق کائنات فرماتا ہے اصل بنی اسرائیل نے روکیا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرتا، ہفتے والے دن بول دے چلو شکار، اچھا اصول اللہ کا دستور ہو جے میں کرے، مچھیاں آتی بھی ہفتے والے دن تھی، منع بھی ہفتے والے دن کا۔ ایک بولے آسا کیا ہفتے والے دن کی ہوتا ہے، ہم دن نہ یہ ہو جائے اترے نہ کترے، نبی نو آکھن لگ جناب کی ہوتا ہے ہفتے والے دن جے کر لئی، فرمایا جڑا رب کرے گا پھر گفت ہوگا۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی روکتے ہیں ہفتے والے دن، ایک آخیا ہوئے نبی خبردار انہاں دے حکم دی نافرمانی نہ کریا، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، انہاں کہ چلو یہ نہیں کر لینے، کھالیاں سے نالیاں نام دریا سمندر دے کھود لیں۔ ہفتے والے دن ان نالیوں کے ذریعے تالاب انہوں نے کھود لیے، ان تالابوں کے اندر مچھلی، اچھا اللہ کی قدرت، مچھلیاں بھی سر چوک چوک کے ہفتے والے دن 10 دن کا اثر موجود ہے، اپنی آمد کا اظہار خود کریں کہ ہم موجود ہیں۔ انہوں نے ان نالیوں کے ذریعے ہفتے کی شام کو اپنے چھوٹے چھوٹے تالاب بھر لیں اور کہیں ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، اتوار کو پکڑیں گے، اتوار کو جامن تو مچھی ہے کی نہ ملے۔ اللہ دی قدرت نبی کو لائے، یا کلیم اللہ یہ کیا ماجرا، دریا کی سطح ہے بلند، ہمارے تالابوں کی سطح ہے نچلی، گہری سطح سے اونچی سطح پر مچھلیاں نکل کے واپس کیسے جاتی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر بولے فرما اسی کو تو رب کہتے ہیں جو سطح زمین سے بلندی کی سطح پر مچھلیوں کو واپس پلٹا دے، یہ اس کی شان کو نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، یہ اس کی مرضی۔ مچھلیاں اتوار میں بھی بولو تو صحیح نہ ملو، خالق کائنات کے حکم کے اب بندے منتظر، اور ہر محلے 2-4 یہ جے کان ٹوٹے ہوندن، وہ آدن جیڑی ہوئے گی دیکھی گا۔ آکھن لگے قوم بنی اسرائیل دے وچوں موسیٰ دے سامنے اسی ہفتے میں شکار کریں گے، جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے۔ خالق کائنات فرماتا بالا علمتم الذی نعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ایک حکم سے روکا تھا کہ نہیں کرنا، اس نے انہوں نے کر لیا، فقلنا لهم، بس ہم نے کہا ان کے لیے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین، بھٹکے ہوئے۔ خالق کائنات امت
मुस्तफ़ा को बताना चाहता है, मुस्तफ़ा के गुलामों, कौम बनी इसराइल का किस्सा सामने रखना, एक अमल तो नहीं रुक के अल्लाह ने जड़ा हुक्म कीता सी नहीं करना, तो अल्लाह ने शक्ल मसक की दिया। क्यों? फरमा रब ने इंसान को बनाया है आसन तकवीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मालिक कायनात फरमाता है, जब मैं अपना फजल छीन लेता हूँ, रहमत वापस ले लेता हूँ, चेहरे बिगड़ जाते हैं, बंदर बन जाते हैं। जब तक फजल सलामत, बोलो ये चेहरा सलामत, जब तक रहमत सलामत, ये चेहरे बोलो तो सही। अल्लाह करीम फरमाता, अगर तुम पर अल्लाह का फजल न होता, उसकी रहमत न होती, फरमा तुम नुकसान में चले जाते। कौमे बनी इसराइल की मिसाल देकर खालिक कायनात ने फरमा, वो एक बात से न रुके, मैंने अपने फजल भी छीन लिया, मैंने अपने रहमत भी छीन ली, ये बन गए बंदर बन गए। बंदर दी फितरत जरामी को नहीं रखी, कदी ये शाख थे, कदी वो शाख थे, कदी थे, कदी ते सोमना भी सुकून नाल। मैं वेख्या जनाब वो बंदर भावें सौरे ही जांदा होवे तां भी सुकून। तुसीं वेख्या कदी सौरे जांदा है? बोलो तो सही। मैं गुजर रहा सा एक मदारी लैके खड़ा सी, वो कदे जी हुण सौरे जा रहे और लकड़ी पा के जान दो सारे हम माशाअल्लाह बायजीद बुस्तामी बन के बैठे हो, जान दे वो सारे। इसी तरह एक सुकून नहीं, मैंने कहा जिस पर अल्लाह की फटकार हो उसको सुकून कैसे मिले? सुकून तो रहमत का नाम है, सुकून तो रहमत का नाम है, सुकून तो फजल का नाम है। मालिक कायनात फरमाता है सूरह रूम, अल्लाह करीम फरमाता है, ये जो रातों को तुम सो जाते हो ये भी मुझे अल्लाह का फजल है, ये जो आपकी तरीकी आराम के लिए मैंने पैदा की ये भी मेरा फजल है, दिन का उजाला कारोबार करते हो ये भी मुझे अल्लाह का फजल है। फरमा मैंने तुम्हें बेटे दिए ये भी अल्लाह का फजल है, बेटियां दी ये भी अल्लाह की रहमत है। खालिक कायनात ने फरमा मुआशी तौर पर बरसरे रोजगार किया ये भी अल्लाह का फजल है। सारी कायनात में अल्लाह के फजल की मुख्तलिफ सूरतें हैं। रब्बे सुजलाल ने फरमाया जिससे मेरा फजल हट जाए वो क्या बन जाता है? फूल किरादतुल खाफीन, वो तो भटका हुआ बंदर बन जाता है, भटका हुआ। अब अपने आप को कभी शीशे के सामने ला खड़ा कर, शोकेस के शीशे होंगे, अगर कदे आदम दे मुताबिक वजूद सलामत, चेहरा सलामत, हजारों करतूत करने के बावजूद भी केड़ा करतूत है जिहड़ा ऐसा नहीं कर दिया, अगर मेरा तेरा चेहरा सलामत है तो मान ले मुस्तफा की रहमत भी है, फजल भी है। अल्लाह करीम ने ये फजल भी बाकी रखा, रहमत भी बाकी रखी। आखिरी दलील देवा वो भी कुरान मुकद्दस सूरह यूसुफ, खालिक कायनात फरमाने वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास। कुरान पढ़ी के तो मोहब्बत अल्लाह फरमाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम सारे नबी ने जो हसीन नबी, लेकिन मेरे आका दी क्या बात है, वो नबियों में नबी है कि खत्मुल अंबिया ठहरे या वो हसीनों में हसीन से महबूब खुदा है। मेरे आका दे हुस्न दा मुकाबला इस कायनात इंसानी में कोई नहीं कर सकता, मगर हुस्न यूसुफ की मिसालें अल्लाह ने खुद कुरान मुकद्दस में बयान की हैं। जनाबे वाला हुस्न यूसुफ की मिसाल देते हुए खालिक कायनात ने फरमाया फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व अत्ताना ऐदियहुम व क़ल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। यूसुफ के हुस्न का एक जलवा ज़नाने मिस्र देखे, वो अपनी उंगलियों के बोरे काट दें। फरमा हुस्न मोहम्मदी के जलवे देखें, अरब के ज़ुबान जिस्म कटवा दें। ये मुस्तफ़ा की शान है, ये मुस्तफ़ा के हुस्न का जलवा है। ज़नाने मिस्र जलवा देखती हैं, उंगलियां बेखुदी में काटती हैं, यहाँ होश के अंदर जिस्म कटवाए जा रहे हैं, महबूब पर कुर्बान करवाए जा रहे हैं।
برادران اسلام اللہ کریم کے جلیل القدر نبی یوسف فرماندن بے شک حسن زیادہ میرا تے سارے جہاناں نالوں پر میں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں محبوب بے شک حسین معجبین دل نشین نازنین اللہ کریم نے مجھے بنایا مگر مالک کائنات کی ساتھ شکر کریم آپ مقتدا ہیں آپ میرے پیشوا ہیں شب اسراء میں یوسف کو مقتدی بن کے کھڑا وہ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں گئے اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے کیس بھیڑا پہ گیا حسین نبی تھے کیس سارے مقدمے میں ہوں زنانی دا کیس بڑا بڑا یوسف علیہ السلام کے کیس بڑھ گیا جناب قرآن مقدس میں اللہ کریم نے بیان کیا جیل خانے میں پہنچے نا پیغمبر جیڑے خوش نصیب ہیں انہاں تے نبی دا استقبال کیا قیدی ایک بد نصیب طنزن بولیا جب اس نے یہ طنز والا یہ ہوں کیا نا رب کے جلیل القدر پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی میں جو جملہ کہا اللہ نے اس جملے کو قرآن کا حصہ بنایا خالق کائنات نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ سیامی مسجد علیہ تو نہیں چھوٹ تو ہی قربان برادران اسلام یوسف علیہ السلام بولے ہوئے طنز کرنے والے مجھ پر تنقید کی انگلی کا اشارہ کرنے والے خبردار تجھے پتہ نہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي میں قیدی نسل چوں ابراہیم میرا پردادا لگتا ہے اسحاق میرا دادا لگتا ہے یعقوب میرا باپا لگتا ہے میں ان کی نسل میں سے ہوں میرے آقا فرمایا کرتے تھے یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم سونے نبی نے فرمایا یوسف کریم تھے کریموں کے بیٹے کریموں کے بیٹے کریم کے بیٹے فرمایا یوسف خود بھی پیغمبر باپ بھی پیغمبر دادا بھی پیغمبر پردادا بھی پیغمبر اللہ رب ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام یہ شان و عظمت عطا فرمائی مگر حرف تنقید جس بندے نے ہوں کر کے کہا جناب یوسف آگے ہو نا جیل میں آپ نے فرمایا خبردار جانتا نہیں میرے نسب کو میں پاک ہوں پاکوں کی نسل سے آیا ہر نبی ہر پیغمبر پاک ہوتا ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ساڈے تے اللہ دا کرم میں ہو جائے ما کان لنا کبھی بھی نہیں گزریا ان نشرک باللہ من شیء ساڈی ذریت دے وچوں ایسا بندہ جس کدی اللہ دا کسے نو شریک ٹھہرایا فرمایا ساتھ ہماری نسل میں سے کوئی مشرک آبا و اجداد میں سے نہیں گزرا بولو تو صحیح ہمارے آبا و اجداد طیبین طیبات طاہرین طاہرات نبی میں نبیوں کا نبی میں خود بھی نبی میرا بابا نبی میرا دادا نبی پردادا نبی میں 4 پشتوں سے نبوت کا امین بن کے آ رہا ہوں خبردار میرے پر حرف تنقید اٹھانے والے ذالک من فضل اللہ میں فضل سمجھا رہا ہوں فرمایا جی ہم پر اللہ کا ہم پر اللہ کا یہ فضل ہے یوسف پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد میں ان کی ذریت میں سے کسی مشرک کو اللہ نے پیدا نہیں کیا مصطفیٰ کے غلاموں اللہ بتانا چاہتا ہے فرمایا دولت کو فضل سمجھنے والوں فرمایا اقتدار کو سمجھنے والوں اور نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے والوں یقیناً وہ فضل ہی ہوں گے لیکن مدینے والے آقا کے فضل جیسا تو کوئی مقابلہ نہیں نہ کر سکتا اللہ نے ایسا حبیب عطا فرمایا قد آدم کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر کبھی آئینے کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل بھی تجھے نظر آئے گا سرکار کی رحمت کے دل میں بھی برادران اسلام آئیے اگلی آیت نہ پڑھ لیں سورہ نمل یاد آ رہی ہے 19واں پارہ خالق کائنات کا کلام مقدس گھوڑے مائیے سننا لے ہو قرآن تے بھی بولے گا قرآن نجات ہے ہی قرآن ہے وہ محض کنہ دا چسکا ہے نجات قرآن میں جب مصطفیٰ کے سچے فرمان سینہ کھول کے رکھو اور دل کی دنیا کو مصطفیٰ کے عشق سے آباد رکھو دنیا سے جاتے ہوئے بھی پیغام دیتے جاؤ کہ لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضور نے عشق کا چراغ آج
جا تیری دنیا قبر حشر بھی آباد رہے گی مصطفیٰ دے لوائے ہم تلے کل قیامت کو جھنڈے تلے سایہ بھی نصیب ہو برادران اسلام اللہ کریم نے کیا منظر کشی کی اللہ کا جلیل القدر نبی ہے دربار لگا ہے ملکہ بلقیس زمن سے چلی ہے اور جناب والا زمن اس وقت جہاں سلیمان جلوہ افروز تھے اس جگہ سے 6 مہینے کا مسافت تیز رفتار سر پر گھوڑے دوڑے مسلسل دن رات 6 مہینے کا مسلسل سفر تھا ہزاروں میلوں کا سفر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو جناب والا خبر ملتی ہے ملکہ بلقیس آپ کے دربار نبوت میں آنا چاہتی ہے آپ نے اعلان کیا اپنی مجلس میں ہے کوئی میرے صحابہ ہے کوئی اس مجلس میں سے ایسا بلقیس کے قدم ٹکانے سے پہلے دربار سلیمانی میں اسی کا تخت لیا سورہ نحل ہے توجہ ہے اللہ کے جلیل القدر نبی کا اعلان سناتے ہیں جن کپڑے شپڑے چھنڈ کے بڑے طور نہ لو سکیا کالا عفریت من الجن انا آتی کبھی سونے میں نہ یاد فرمایا چوکی دیر قبل ان تقوم من مقام جناب تو آدھی باز و نصیحت دی مجلس ظہرے نے تو ظہر پڑی باز نصیحت شروع کی تھی دربار تو آدھی برخاست نہیں ہوئی کہ پہلے لے آؤں توجہ نہیں کی تھی اللہ تے جلیل القدر نبی نے جب کسی دی گل نال توجہ نہ رہے پھر او دے پلے پھکر آندا بولا او جن آکھن لگا میں ایڈا بڑا دعویٰ کیتا میری تے گل نال توجہ ہی نہیں کی تھی اللہ دے جلیل القدر پیغمبر سلیمان کی بات ابھی زبان سے نہ نکلی قال الذی عنده علم من الکتاب اللہ فرماتا ہے اسی مجلس میں سے ایک ایسا بولا جس کو ہم نے کتاب کا کچھ حصہ کچھ علم عطا کیا تھا اس نے کہا قبل ان يرتد الیک طرفک آنکھ نہیں جھپکے کی پہلے لگا سلیمان علیہ السلام سے فرمانے لگے جناب آپ کی نظر ہے مجھ پر واپس ان کرو ایسے دیکھ کر ان کرو آنکھ جھپکنے سے قبل حضرت سلیمان کے صحابی نے سلیمان کے دربار میں بیٹھنے والے خلیفہ نے سلیمان دا بھانجا بھی ہے بلکہ سلیمان علیہ السلام کا داماد بھی ہے حضرت عاصم بن برقیہ خلیفہ بھی ہے انہاں کیا سنیا آہا گئے اور جیدے غلامہ دی اے شان ہے خود سردار کا عالم کے جیدے دربارے تو بیٹھنا لے وزیر دا مقام ہے خود اس شہنشاہ سلیمان علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا اے نہیں تو خود نہیں سن لیا سکتے غلامہ دی شان دسنا چاہتے ہیں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہو برادران اسلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا آپ نے کیا جملہ کہا توجہ کیجئے میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں آپ نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی میں فضل سمجھا رہا ہوں فرمایا یہ ہے میرے اللہ کا مجھ پر فضل کہ خالق کائنات نے ایسا وزیر دے دیا ایسا داماد دے دیا ایسا بھانجا دے دیا ایسا امتی دے دیا ایسا صحابی دے دیا جس کی اللہ کریم نے روحانی پرواز اتنی بلند کی ہے کہ بیٹھا دربار سلیمانی میں ہو نہ اٹھے نہ کہیں جائے مگر روحانیت کے ساتھ وہ پلک جھپکنے سے پہلے فرماؤ تخت یمن سے ملک سبا سے دربار سلیمانی میں حاضر بھی کر دے اگر یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ اگر یہ شان دربار سلیمانی میں بیٹھنے والے سلیمان کے صحابی کی ہے خود اندازہ لگا لو ابو بکر صدیق کا اللہ کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اگر اے شان صدیق اکبر تک کی مقام ہوئے گا فاروق اعظم تک کی مقام ہوئے گا عثمان ذوالنورین کا کی مقام ہوئے گا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجودہ کی مقام ہوئے گا ایک او بندہ ہے جڑا قال الذی عنده علم من الکتاب جس کے پاس ہے کتاب میں سے کچھ علم تو حضور دے صحابہ کے بارے میں اپنے فرما وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ابو جہل
سامنے، بولاب سامنے، کہتے ہیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، لست مرسلا۔ رب کائنات کے سچے حبیب نے فرما مالک کی پیاندن سب کچھ جان دیں۔ اللہ کریم نے فرما میرے حبیب پشیمانی کی ضرورت نہیں ہے، قل کفا باللہ، اس آگ نہ من لو اور بدبخت ہو تو آدھے نہ منن دے اسی محتاج نہیں ہے، کفا باللہ میرے واسطے اللہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور او بندے کافی نے جنہوں اللہ نے اپنی کتاب دا علم عطا فرمایا۔ یہ مصطفیٰ دے صحابہ دی شان ہے۔ جناب سلیمان نے یہ بات کی۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اگر جناب والا اللہ رب ذوالجلال فضل فرمائے مچھلی والوں پر، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھے، خالق فرماتا ہے یہ میرا فضل ہے۔ یوسف کو چاہے کنعان میں نے سلامت رکھا، یہ بھی میرا فضل ہے۔ فرمایا یحییٰ کو غاروں میں سلامت رکھا، یہ بھی میرا فضل ہے۔ فرمایا موسیٰ ید بیضا یوں بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے چمکتا ہوا نکلتا تھا، یہ بھی میرا فضل ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اسحاب دربار فرعونی میں جناب کلیم ڈالتے تھے، سانپ بن جاتا تھا، دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے تھے۔ فرمایا یہ میرا فضل ہے۔ فرمایا نمرود کے چلکھے کے اندر ابراہیم تشریف لے گئے، ابراہیم کو چلکھے نمرودی میں اللہ نے محفوظ رکھا، یہ مجھے اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں اگر انبیاء پر فضل ہوتی ہوئی آئے، فرمایا سلیمان کہے مجھے ایسا صحابی مل گیا، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مالک پھر تیری بارگاہ میں ہم سچا قرآن پڑھ کے پوچھنا چاہتے ہیں اللہ اس امت محمد پر تو نے کون سا فضل و کرم کیا، کون سی کرم کی بات کی ہے، کس فضل کی بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر قرآن پڑھتا کیوں نہیں، پڑھ کے دیکھ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ فرماتا ہے کائنات انسانی کے لوگوں میں نے اپنے نبی کو مبشر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ یہ معمولی شان نہیں ہے مصطفیٰ کے غلاموں، بشر المؤمنین، کل امت مصطفیٰ کے مومنوں کو بشارت ہو، سب انبیاء پر فضل آیا تھا، محبوب پر میں نے فضل کبیر ڈالا۔ نعرہ تکبیر، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، منتھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد۔ فرمایا سب پر تھا فضل، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے آج تو بعد کوئی توانو آکے کتھے لکھے ہے ملاد، انہوں ممتاز قادری بن کے 2-4 لاہنو آکے اے قرآن ایچ لکھے ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ میرا حبیب فرما دے امت سے جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت آئے تو پھر جشن مناؤ۔ یہ تیرا نافرمان کو ترجمے موڑوی لڈو بنڈے نافرمانی کے بعد اللہ نہ کرے کسی دی اولاد نافرمان ہو گئے تو پھر بھی والدین خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے، صحابہ نے کہاں میلاد منایا، جناب والا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں۔ آج پر وقت نہیں کہ میں دلائل مزید دوں، صرف مختصر سی بات کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا صحابہ اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا، یہ میں اپنی پیدائش کے شکرانے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توانو میں سب نو مدینہ طیبہ بار بار حاضری نصیب فرماوے۔ سونا نبی دا سونا شہر، حاجیاں تو پوچھ کے دیکھو آج بھی سوموار روزہ رکھ دے اہل مدینہ، کیوں؟ مدینے والے نے حق خود ہی رکھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بیٹا پیدا ہو، حضور نے فرمایا خوشی یہ ہے عقیقہ کا۔ خوشی کیا ہے؟ بولو تو صحیح، عقیقہ کر، عقیقے دا کھانا کھوا، دوست احباب بھائیزہ کریں۔ میں نے کہا تیرا بیٹا آئے، تیرے گھر میں آئے، تو اس کی خوشی
اللہ نے نبیوں کا تاجدار میرے حبیب کو بنایا. حضور آوے تو پھر حضور دی آمد پہ خوشی ہونی چاہیے. خوشی دا اظہار دل چی ہوئے, چہرے تے عیاں بھی ہوئے. اور حدیث پاک دے الفاظ میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشی ملے اس خوشی دا اظہار وجود انسانی تے ہونا چاہیے. اساں گھر گھر حضور دا جشن انشاءاللہ مناواں انشاءاللہ. کچھ بھی نہ ہوئے, گھر گھر حضور دی مجلس محفل میلاد مصطفیٰ دی بعثت مصطفیٰ دی ضرور مناؤ. اس واسطے کہ اساں ساری زندگی بھی سجدہ شکر کریے تاں بھی مدینے والے آقا کا شکر نہیں ادا کرتے. حضور کی آمد کے شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر سال میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل گھر میں سجا کرتے تھے. ایک سال غربت انتہا کی اور کئی شے نہ لبھی, 1 کلو بھونے ہوئے آپ چلنے ملے کوئی اس محفل میں چلایا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی یہ بات لکھنے والے شاہ عبد الحق بھی ہیں. در سمین میں جناب والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے اس سال بس جتنے احباب آئے ہم کچھ جنائی کوئی لنگر تقسیم کیا, جو کچھ میسر اسی کو تقسیم کیا. رات کو سوئے ظاہر دی اکھ لگی قسمت بیدار ہو گئی, حسین دے نانے دی زیادت نصیب ہو گئی. فرما ویکھیا کی جلوہ مصطفیٰ سامنے تکا, دیکھا محبوب کے سامنے وہی چنے رکھے. فرماتے حضور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کسے اہل ایمان دا نیکی کرن والے دا اجر ضائع نہیں فرماتا. خالق کائنات فرماتا ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا. لہذا حضور کی آمد کے جشن گھر گھر بناؤ. اللہ کریم میں تو ہم سب آمد مصطفیٰ کے صدقے ساری بخشش فرماوے. آمین.